السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے چائنا ٹوڈے اور میں ہوں آپ کی میزبان حفصہ آصف۔ یہ پروگرام GNN اور چائنا میڈیا گروپ کے تعاون سے آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پروگرام میں ہم ترقی کے میدان میں چین کی کامیابیوں کے ساتھ ساتھ چینی معیشت، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، خلا بازی کے معاہدوں اور فلم انڈسٹری کی کامیابیوں سمیت دیگر دلچسپ رپورٹس بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ چائنا دس ویک سے۔ چین کی 14ویں نیشنل پیپلز کانگریس کا تیسرا اجلاس بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپل میں منعقد کیا گیا۔ کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین صدر شی جن پنگ اور NPC کے 2880 نائبین نے اجلاس میں شرکت کی۔ اس موقع پر چینی وزیراعظم لی چیانگ نے ریاستی غور و خوض کے لیے ورک رپورٹ پیش کی۔ چین کی 14ویں نیشنل پیپلز کانگریس کی قومی مقننہ کا تیسرا اجلاس بیجنگ کے گریٹ ہال آف دی پیپل میں ہوا۔ چین کی کمیونسٹ پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے جنرل سیکرٹری اور سینٹرل ملٹری کمیشن کے چیئرمین صدر شی جن پنگ اور دیگر چینی رہنماؤں سمیت NPC کے 2880 نائبین افتتاحی اجلاس میں موجود تھے۔ وزیر اعظم لی چیانگ نے ریاستی کونسل کی جانب سے غور و خوض کے لیے ایک سرکاری ورک رپورٹ پیش کی۔ 5 سے 11 مارچ تک طے شدہ اجلاس کے دوران NPC کے نائبین حکومت کے کام سے متعلق رپورٹ سنیں گے، قومی اقتصادی اور سماجی ترقی کے 2024 کے منصوبے پر عمل درآمد اور 2025 کے مسودے کے منصوبے پر رپورٹ کا جائزہ لیں گے اور 2025 میں قومی اقتصادی اور سماجی ترقی اور 2024 کے مرکزی اور مقامی بجٹ کے نفاذ سے متعلق رپورٹ اور 2025 کے مرکزی اور مقامی بجٹ کے مسودے کے ساتھ ساتھ 2025 کے مرکزی اور مقامی بجٹ کے مسودے کا بھی جائزہ لیں گے۔ NPC کے نمائندے نیشنل پیپلز کانگریس اور مختلف سطحوں پر لوکل پیپلز کانگریس کے ڈیپوٹیز سے متعلق قانون میں ترمیم کے مسودے پر وضاحت سنیں گے۔ چین کی اعلیٰ مشاورتی سیاسی تنظیم چائنا پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹیو کانفرنس کی قومی کمیٹی کا سالانہ اجلاس بیجنگ میں منعقد ہوا۔ اجلاس میں چینی صدر شی جن پنگ اور CPPCC کے دیگر رہنماؤں نے شرکت کی۔ اجلاس میں ایجنڈے کا جائزہ لیا گیا اور منظوری بھی دی گئی۔ چین کی اعلیٰ سیاسی مشاورتی تنظیم چائنا پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹیو کانفرنس یعنی CPPCC کی قومی کمیٹی کا سالانہ اجلاس بیجنگ میں ہوا۔ چینی صدر شی جن پنگ اور دیگر رہنماؤں نے 14ویں CPPCC قومی کمیٹی کے تیسرے اجلاس کے افتتاحی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں اجلاس کے ایجنڈے کا جائزہ لیا گیا اور اس کی منظوری دی گئی۔ CPPCC کی قومی کمیٹی کے چیئرمین وانگ ہنگنگ نے CPPCC کی قومی کمیٹی کی قائمہ کمیٹی کی جانب سے ایک ورک رپورٹ پیش کی۔ CPPCC کے گزشتہ سال کے کام کا جائزہ لیتے ہوئے وانگ نے 14ویں CPPCC قومی کمیٹی اور اس کی قائمہ کمیٹی کی نئی کامیابیوں اور چین کی کمیونسٹ پارٹی اور ریاست کی ترقی میں ان کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ سال 2024 عوامی جمہوریہ چین کے قیام کی 75ویں سالگرہ اور 14ویں 5 سالہ منصوبے یعنی 2021 سے 2025 میں طے شدہ اہداف اور امور کو پورا کرنے کے لیے ایک اہم سال تھا۔ وانگ نے کہا کہ چینی جدیدیت میں نئی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں اور پوری پارٹی اور ملک کے تمام نسلی گروہوں کے لوگ نئے دور میں چینی خصوصیات کے ساتھ اشتراکیت کی نئی فتح کے لیے پرعزم اور پراعتماد رہے۔ چین کی مینڈ اسپیس ایجنسی اور پاکستان کے دائرے اسپارکو کے درمیان معاہدے کے تحت پاکستانی خلا باز چینی خلائی اسٹیشن کے لیے پرواز کرے گا۔ چینی حکومت پاکستانی خلا بازوں کے گروپ کی سلیکشن اور تربیت کرے گی، جن میں ایک خلا باز چینی خلائی اسٹیشن میں داخل ہوگا۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ چین کی مینڈ اسپیس ایجنسی اور پاکستان کے ادارے اسپارکو کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے ایک معاہدے کے تحت ایک پاکستانی خلا باز چینی خلائی اسٹیشن کے لیے پرواز کرے گا۔ اس معاہدے کے تحت چینی حکومت پاکستانی خلا بازوں کے ایک گروپ کا انتخاب اور تربیت کرے گی اور اس میں سے ایک خلا باز پہلا خلا باز ہوگا جو چینی خلائی اسٹیشن میں داخل ہوگا۔ انتخاب کا عمل تقریباً 1 سال میں مکمل ہوگا۔ چین میں اپنی تربیت کے بعد خلا باز اگلے چند سالوں میں خلائی اسٹیشن میں اپنے چینی ہم منصبوں کے ساتھ مل کر قلیل مدتی پرواز کی مشن انجام دے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کی موجودگی میں معاہدے پر وزیر اعظم ہاؤس میں CMSA کے ڈیپٹی ڈائریکٹر لن شینکیانگ اور اسپارکو کے چیئرمین محمد یوسف خان نے اس معاہدے پر دستخط کیے۔ طویل ترین خلائی پرواز میں چین کا موجودہ ریکارڈ رکھنے والے چینی خلا باز گوانگفو نے بھی دستخطی تقریب میں شرکت کی۔ 5ویں قومی معاشی مردم شماری کے 5 سالہ عرصے کے دوران چین کے
صنعتی کاروباری اداروں میں 7,85,000 کا اضافہ ہوا۔ چین کی قومی ادارہ شماریات کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ابھرتی ہوئی اسٹریٹجک صنعت نے 45% کی تیز ترین ترقی کی۔ چین کے قومی ادارہ شماریات کے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق 5ویں قومی معاشی مردم شماری کے 5 سالہ عرصے کے دوران چین میں صنعتی کاروباری اداروں میں 7,85,000 قانونی اداروں کا اضافہ ہوا اور اسٹریٹجک ابھرتی ہوئی صنعت نے 45% کی تیز ترین ترقی کی۔ 2023 کے آخر تک چین کی نئی نسل کی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی صنعتوں، اعلیٰ درجے کے ساز و سامان تیار کرنے والی صنعتوں اور نئی مادی صنعتوں کی تعداد میں 2018 کے مقابلے میں بالترتیب 62.4%، 50.4% اور 48.5% اضافہ ہوا۔ 2023 کے آخر تک مشرقی علاقوں میں مینوفیکچرنگ کے اداروں کا 70.2% سے زیادہ حصہ مقررہ سائز سے اوپر تھا اور ہر ایک کی پرنسپل کے ساتھ کاروبار سے سالانہ آمدنی 20 ملین یوان تک پہنچی۔ خاص طور پر دریائے یانگسی اقتصادی بیلٹ کے علاقے میں مینوفیکچرنگ صنعتی ادارے اہم ستون رہے، جو مینوفیکچرنگ اداروں کے کل قانونی اداروں کا 51.9% تھے۔ تفصیلات کے مطابق 5ویں قومی اقتصادی مردم شماری کے 5 سالہ عرصے کے دوران چین کے صنعتی اداروں نے تحقیق اور ترقی کے اخراجات میں بھی اضافہ کیا۔ اس سلسلے میں صنعتی کاروباری اداروں کی جانب سے مقررہ سائز سے زائد اخراجات میں سالانہ اوسطاً 10.1% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ خاص طور پر بڑے ہائی ٹیک اور آلات کے مینوفیکچررز کے اخراجات میں سالانہ اوسطاً اضافے کی شرح 11% سے زیادہ رہی۔ چین نے 5 سالہ منصوبوں میں بیان کردہ 102 بڑے منصوبوں میں سے 98% سے زیادہ مکمل کر لیے ہیں۔ ان منصوبوں میں سے ایک نمایاں منصوبہ ارومچی ایکسپریس وے ہے، جو شمالی سنکیانگ میں ارومچی سے جنوب میں جولی کاؤنٹی تک پھیلا ہوا نقل و حمل کا اہم منصوبہ ہے۔ نیشنل ڈیولپمنٹ اینڈ ریفارم کمیشن کے مطابق چین نے 14ویں 5 سالہ منصوبے میں بیان کردہ 102 بڑے منصوبوں میں سے 98% سے زیادہ مکمل کر دیے ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں منصوبہ ارومچی یولی ایکسپریس وے ہے، جو شمالی سنکیانگ میں ارومچی سے جنوب میں یولی کاؤنٹی تک پھیلا ہوا ایک اہم نقل و حمل کا رابطہ ہے۔ جنوب مغربی چین میں آبی وسائل کی تقسیم کا منصوبہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، جس میں 19 قسم کے کام بیک وقت جاری ہیں۔ 85% سے زیادہ تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اس منصوبے سے چھنگدو چھونگچنگ اکنامک سرکل میں پانی کی قلت کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ قومی مربوط کمپیوٹنگ پاور نیٹ ورک کلسٹر جنوبی چین کے صوبہ گونگڈونگ کے شہر شوگوان میں اپنے آخری تعمیراتی مراحل میں داخل ہو رہا ہے۔ 20 سے زیادہ نئے ڈیٹا سینٹرز کے ساتھ یہ گونگڈونگ، ہانگ کانگ، مکاؤ، گریٹر بے ایریا میں قومی مرکز کی عدم موجودگی سے پیدا ہونے والے خلا کو پر کرے گا۔ 14ویں 5 سالہ منصوبے کے آغاز کے بعد سے 102 بڑے منصوبوں میں تعاون کے لیے مرکزی حکومت کی سرمایہ کاری میں تقریباً 1.6 ٹریلین یوان مختص کیے گئے ہیں۔ چینی اینیمیٹڈ بلاک بسٹر فلم نیزا 2 نے چین بھر میں سیاحتی جنون پیدا کر دیا۔ لوگ فلم کی کہانی اور اس سے جڑے دیگر کرداروں میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ چینی اینیمیٹڈ بلاک بسٹر نیزا 2 نے پورے چین میں سیاحتی جنون پیدا کیا ہے اور لوگ اس کہانی اور اس سے جڑے دیگر عناصر میں گہری دلچسپی لے رہے ہیں۔ 2019 کی اینیمیٹڈ ایڈونچر فلم نیزا کے سیکول کے طور پر یہ فلم 29 جنوری کو اپنے پریمیئر کے بعد سے متعدد ریکارڈز توڑ چکی ہے اور اب عالمی سطح پر سب سے زیادہ بزنس کرنے والی اینیمیٹڈ فلم اور اب تک کی 7ویں سب سے زیادہ بزنس کرنے والی فلم بن چکی ہے۔ اس فلم سے جڑے مقامات کی سیاحت کے لیے جنوب مغربی چین کے صوبہ سیچوان نے 3 موضوعاتی سیاحتی راستوں کا آغاز کیا ہے اور یبن شہر کے کھوپنگ ماؤنٹین کے قدرتی علاقے میں نیزا محل، جیانگیو شہر میں چھانیوان پہاڑ پر نیزا جنرل پلیٹ فارم اور نیزا مندر حالیہ دنوں میں سیاحوں کی دلچسپی کا خاص مرکز ہیں۔ اس کے علاوہ شمال مشرقی چین کے صوبہ ہیلونگ جیانگ میں ہابن پولار لینڈ نیزا 2 فلم کے اسٹمپ پیش کرنے والے سیاحوں کو 30% تک کے رعایتی ٹکٹس پیش کر رہا ہے۔ اس اسکیم کے آغاز کے بعد سے پولار لینڈ میں روزانہ آنے والوں کی تعداد میں 51% اضافہ ہوا ہے۔ چین کی ایک معروف آن لائن ٹریول ایجنسی چنار کے اعداد و شمار کے مطابق فروری میں نیزا 2 سے متعلق پرکشش مقامات کی آن لائن تلاش میں 40% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ جیانگیو اور یبن میں 60% سے زیادہ ہوٹل کی بکنگ دوسرے صوبوں کے سیاحوں نے کی ہے۔ جدید زرعی ٹیکنالوجی زراعت کو تیزی سے بدل رہی ہے۔ مشرقی چین کے صوبے جیانگسو میں بیدو نیویگیشن سسٹم سے لیس ڈرون گندم کے کھیتوں میں کھاد فراہم کر رہے ہیں۔ جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے 30% کھاد بچائی جا رہی ہے۔
زرعی ٹیکنالوجی چین کی زراعت کو بدل رہی ہے۔ مشرقی چین کے صوبے جیانگسو کے شہر ژانگجیانگانگ میں بیدو نیویگیشن سسٹم سے لیس ڈرون گندم کے کھیتوں میں کھاد فراہم کر رہے ہیں۔ اس ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے تقریباً 30% کھاد بچائی جا رہی ہے۔ ان ڈرونز کا انٹیلیجنٹ فلائٹ کنٹرول سسٹم خود بخود رکاوٹوں سے بچ سکتا ہے اور موسمیاتی اعداد و شمار کی بنیاد پر پیرامیٹرز کو متحرک طور پر ایڈجسٹ کر سکتا ہے، جس سے ہاتھ سے چھڑکاؤ کے مقابلے میں کارکردگی میں 60 گنا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک ڈرون ایک صبح میں تقریباً 13 سے 20 ہیکٹر زمین کا احاطہ کر سکتا ہے اور کھاد دینے کا تمام کام تقریباً 1 یا 2 ہفتوں میں مکمل کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح وسطی چین کے صوبہ ہینان کے شہر جیاؤجو نے کھیتوں کی نگرانی کے لیے ایک ڈیجیٹل پبلک سروس پلیٹ فارم متعارف کروایا ہے۔ کلاؤڈ کمپیوٹنگ اور ڈرون ریموٹ کنٹرول ٹیکنالوجیز کی بدولت کسان اپنے موبائل فون پر زمین کے ہر ایک ٹکڑے کی نمی اور کیڑوں سے ہونے والے نقصانات کی حالت معلوم کر سکتے ہیں۔ مشرقی چین کے صوبے شینڈونگ کا دونگجنگ شہر بھی موسم بہار کی کاشتکاری میں بڑے پیمانے پر زرعی مشینری کا استعمال کر رہا ہے۔ گوانگراؤ کاؤنٹی کے ایک فارم میں 500 میٹر طویل آبپاشی کا نظام جو یکساں طور پر پانی کا چھڑکاؤ کرتا ہے خودکار طریقے سے کام کر رہا ہے، جس سے آبپاشی کے لیے ماضی کی 50 مکعب میٹر مقدار کے مقابلے میں اب یہ مقدار 20 مکعب میٹر سے کچھ کم ہو گئی ہے اور کم وقت میں زیادہ زمین کو پانی فراہم کیا جا سکتا ہے۔ چین کی شینزو 19 کے خلاباز تیانگونگ خلائی اسٹیشن میں 4 ماہ قیام کے دوران کثیر الضابطہ تجربات اور تکنیکی صلاحیتوں کے عمل کو بروئے کار لانے میں مصروف ہیں۔ چینی خلاباز مستقبل کے مشنز کے لیے ضروری ڈیٹا اور تجربہ بھی جمع کر رہے ہیں۔ چین کی مینڈ اسپیس ایجنسی کے مطابق چین کے شینزو 19 کے خلاباز تیانگونگ خلائی اسٹیشن میں اپنے 4 ماہ کے قیام میں کثیر الضابطہ تجربات اور تکنیکی تصدیق کے عمل میں مصروف ہیں اور مستقبل کے مشنز کے لیے ضروری ڈیٹا اور تجربہ جمع کر رہے ہیں۔ زمین سے 400 کلومیٹر اوپر خلائی سائنس کے دائرے میں چکر لگاتے ہوئے تیانگونگ خلائی اسٹیشن پر سوار شینزو 19 کے عملے کے ارکان کائی جوجے، شونگ لونگڈونگ اور وانگ ہاؤس نے متعدد کلیدی کارروائیاں انجام دی، جن میں فلوئڈ فزکس کے تجرباتی ماڈیولز کو جمع کرنا اور الگ کرنا شامل ہے۔ اس کے علاوہ لکوڈ بیگز کی 3 فیز مائگریشن اور دیگر تجربات کے لیے نمونے حاصل کرنے کی کوششوں کا مقصد مائکرو گریوٹی میں فلوئڈ کی متحرک خصوصیات کو تلاش کرنا ہے، خاص طور پر پھلوں کی مکھیوں پر خلائی ذیلی مقناطیسیت کے حیاتیاتی اثرات اور مالیکیولر طریقہ کار پر تجربہ آسانی سے آگے بڑھا ہے۔ عملے نے خلائی مائکرو گریوٹی ماحول میں سٹیم سیلز کی 3D نمو اور ٹشو کی تعمیر کی تحقیق کے لیے خلیوں کے نمونے اکٹھے کیے ہیں، جس سے خلا میں سٹیم سیل ایپلیکیشن اور منشیات کی اسکریننگ پر مستقبل کے مطالعات کی بنیاد رکھی گئی ہے۔ خلابازوں کا کہنا ہے کہ منصوبے کے مطابق وہ اپنی خلائی سائنس کی تحقیق اور تکنیکی تجربات کے لیے اسپیس لائف سائنسز، مائکرو گریوٹی، فنڈامنٹل فزکس، خلائی مواد سائنس، ایرو اسپیس میڈیسن اور نئی ایرو اسپیس ٹیکنالوجیز پر توجہ مرکوز کریں گے۔ صوبہ ہنان کے سابق استاد نے طلبہ کو تعلیم سے راستہ کر کے تعلیمی میدان میں 13 سال وقف کیے ہیں۔ 51 سالہ تانگ لین گزشتہ 13 سالوں میں ایک مقامی غیر منافع بخش تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے 23 بار شیزانگ علاقے کا سفر کر چکے ہیں، جس میں 3 لاکھ کلومیٹر کے علاقے کا احاطہ کرتے ہوئے تقریباً $3.4 ملین رقم خرچ کی۔ صوبہ ہنان کی چانگشا کاؤنٹی کے ایک سابق استاد نے شیزانگ خود اختیار علاقے کے طلبہ کو ضروری سامان فراہم کر کے علاقے میں تعلیم کے فروغ میں تقریباً 13 سال وقف کیے ہیں۔ 51 سالہ تانگ لن نے گزشتہ 13 سالوں میں ایک مقامی غیر منافع بخش تنظیم کے سربراہ کی حیثیت سے 23 بار شیزانگ کا سفر کیا، جس میں 3 لاکھ کلومیٹر کے علاقے کا احاطہ کرتے ہوئے تقریباً $3.4 ملین کی رقم خرچ کی۔ گزشتہ سردیوں میں تانگ نے چانگشا کاؤنٹی کے 6179 طلبہ کا خیر سگالی کا جذبہ لے کر تحائف کے ساتھ ایک اور سفر کا آغاز کیا۔ تانگ کی روانگی سے پہلے چانگشا کاؤنٹی کے بائیسی ایکسپیریمنٹل اسکول کے طلبہ نے شیزانگ کے اپنے ساتھیوں کے لیے تحائف تیار کیے۔ ایک طالب علم اور اس کی والدہ نے ایک طالب علم کے لیے بیگ، گرم کپڑے، دستانے اور ایک اسکارف پر مشتمل ایک گفٹ پیکج تیار کیا۔ اسی طرح ایک اور مقامی اسکول کے طالب علم نے بھی تحائف تیار کیے، جن میں شیزانگ کی ایک ننھی طالبہ کے لیے اپنے ہاتھ سے بنے کنگن ہیں، ایک بیگ اور اس میں دستانے کے جوڑے کے ساتھ ایک پینسل باکس بھی ہے۔ سال 2024 کے اختتام کے وقت تانگ نے تحائف سے لدے 2 ٹرکوں کے ساتھ کچھ خاص اشیاء لیے اپنے پک اپ ٹرک میں شیزانگ کا سفر کیا۔ 32 دنوں کے سفر میں ان کا منصوبہ شیزانگ کے 10 اضلاع کے 21 اسکولوں کا دورہ کرنے کا تھا۔ چمڈو شہر میں ایک دیہی پرائمری اسکول میں انہوں نے تحائف کی تقسیم کے بعد شیزانگ اور چانگشا کے طلبہ کے درمیان ویڈیو ملاقات بھی کروائی۔ شیزانگ کے طلبہ نے بھی تحائف کے بدلے اپنے چانگشا ہم منصبوں کے لیے اپنے ہاتھ سے بنائے مٹی کے کھلونے پیش کیے۔
شمال مغربی چین میں سالمن فش کی افزائش کا مقام جو سمندر سے ہزاروں میل دور ہے، موسم بہار کی آمد کے ساتھ ساتھ سالمن فش کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جون درجہ حرارت میں اضافہ ہوتا ہے۔ نیلکا کاؤنٹی میں بیس پر بریڈر ننھی مچھلیوں کو الگ کرتا جاتا ہے۔ شمال مغربی چین کے سنکیانگ ویغور خود اختیار علاقے میں سالمن کی افزائش نسل کا ایک مقام جو قریب ترین سمندر سے ہزاروں میل دور ہے، موسم بہار کی آمد کے ساتھ پیداوار میں اضافہ کر رہا ہے۔ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھتا ہے، نیلکا کاؤنٹی میں بیس پر بریڈر ننھی مچھلیوں کو الگ کر رہے ہیں۔ 5 ماہ کی انکیوبیشن مدت کے بعد 10 گرام سے زیادہ وزنی نئی مچھلیوں کو احتیاط سے سائز کے مطابق ترتیب دیا جاتا ہے، مختلف پنجروں میں رکھا جاتا ہے اور نشو و نما کے مرحلے کے مطابق مختص خصوصی طور پر غذائیت سے بھرپور کھانا کھلایا جاتا ہے۔ یہ عمل اب مکمل طور پر خودکار ہے۔ بریڈنگ بیس کا ارادہ ہے کہ اس سال تقریباً 9.1 ملین ننھی مچھلیوں کو کاؤنٹی میں ایک پہاڑی کے ساتھ جھیل میں چھوڑا جائے گا۔ یہ مچھلیاں 2.5 سے 3 سالوں میں پکڑنے کے قابل ہو جائیں گی۔ معیار پر پورا اترنے والی سالمن مچھلی کو سکشن پمپ کے ذریعے افزائش نسل کے پنجروں سے پائپوں میں کھینچا جاتا ہے اور پھر پانی کے بہاؤ کے ساتھ براہ راست پروسیسنگ اور پیکیجنگ ورکشاپ میں بھیجا جاتا ہے۔ سنکیانگ میں تقریباً 3 ملین ہیکٹر سے زیادہ آبی ذخائر ہیں جو آبی زراعت کے لیے موزوں ہیں اور سالمن کی نشو و نما کے لیے ایک سازگار ماحول فراہم کرتے ہیں۔ جنوب مغربی چین کے صوبے یونان میں سنہری کینولا کے کھیت مقامی معیشت کو مضبوط بنانے میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ کینولا کے کھیت غیر مقامی سیاحوں کو توجہ حاصل کرنے سمیت مقامی اور غیر مقامی افراد کے لیے نئی ملازمتیں پیدا کرنے میں مصروف ہیں۔ جنوب مغربی چین کے صوبے یونان کے لوپنگ کاؤنٹی میں سنہری کینولا کے کھیت مقامی معیشت کو متنوع بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ یہ کھیت غیر مقامی سیاحوں کی توجہ حاصل کرنے سمیت مقامی لوگوں اور شہر سے باہر کے افراد کے لیے وسیع اقسام کی ملازمتیں پیدا کرنے میں بھی مددگار ہیں۔ 245 مسافروں کو لیے ہفتہ وار خصوصی ٹرین یونان کے دارالحکومت کنمن سے ان کھیتوں کے سرسبز نظاروں کے لیے لوپنگ روانہ ہوئی۔ چین کے دوسرے حصوں سے کافی بیچنے والے جو اپنی وینز پر کاؤنٹیز میں ہجرت کرتے ہیں، گرم موسم میں پھولوں سے پیدا ہونے والے کاروباری مواقع سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ جنوب مغربی چین کے صوبے گیجو سے تعلق رکھنے والی موبائل کافی وین آپریٹر ہوانگ جینیا کا کہنا ہے کہ اس کا کاروبار ترقی کر رہا ہے اور ایک دن میں زیادہ سے زیادہ 70 کپ کافی فروخت ہو رہے ہیں۔ اسی طرح گاؤں والے سیاحوں کو لے جانے کے لیے اپنی بیل گاڑیوں کا استعمال کرتے ہیں اور ایک دن میں تقریباً 27 سے 40 ڈالر کماتے ہیں۔ اس سال لوپنگ میں کینولا کے پھولوں کے کھلنے کے موسم میں سرد لہر کی وجہ سے تقریباً نصف ماہ دیر ہوئی ہے اور اندازہ ہے کہ یہ پھول مارچ کے آخر تک رہیں گے۔ یہ بھی اندازہ ہے کہ اس عرصے کے دوران کاؤنٹی میں 5.3 ملین سیاحوں کے ٹرپس ہوں گے۔ شمال مشرقی چین سے تعلق رکھنے والے نیشنل پیپلز کانگریس کے رکن نے موسمی سرما کے کھیل کے فروغ کے لیے خود کو وقف کر لیا۔ لیو فینگ ایک الپائن اسکیٹنگ کوچ ہیں۔ گزشتہ سال این پی سی کے سالانہ اجلاس کے دوران لی نے نیشنل اسکیٹنگ ٹیلنٹ سسٹم کو قیام سے متعلق تجاویز پیش کی۔ شمال مشرقی چین کے صوبے ہیلونگ جیانگ سے تعلق رکھنے والے نیشنل پیپلز کانگریس کے ایک نائب نے پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں میں نئی نسل میں موسم سرما کے کھیلوں کے فروغ کے لیے خود کو وقف کر دیا ہے۔ لی یونگ فینگ ایک الپائن اسکی کوچ ہیں۔ گزشتہ سال این پی سی کے سالانہ اجلاس میں لی نے قومی اسکیئنگ ٹیلنٹ سسٹم کے قیام سے متعلق تجاویز پیش کی۔ ان کی کچھ تجاویز کو نومبر 2024 میں برف کے کھیلوں کی ترقی کے ساتھ برف سے جڑی معیشت کو متحرک کرنے سے متعلق ریاستی کونسل کے جنرل آفس کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط میں شامل کیا گیا تھا۔ لی کہتے ہیں کہ ان پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے فروغ کے لیے ہیلونگ جیانگ نے اسکولوں کی ونٹر فزیکل ایجوکیشن کی کلاسوں میں ان سرگرمیوں کو شامل کر لیا ہے اور 774 آئس اور سنو اسپورٹس اسکول بنائے گئے ہیں۔ لی کو امید ہے کہ مزید اسکولز آئس اور سنو اسپورٹس کو پرائمری اور سیکنڈری اسکولوں کی فزیکل ایجوکیشن کے نصاب میں شامل کریں گے، جس سے بچے اپنی صلاحیتوں کو دریافت کر سکیں گے اور مستقبل کے لیے اپنے راستے تلاش کر سکیں گے۔ غذائی تحفظ کو بڑھانے کے لیے چین میں ایک سیاسی جماعت کے مشیر نے درآمد شدہ سویابین کے پائیدار متبادل کے طور پر اعلیٰ پروٹین والی مکئی کی تجویز پیش کی ہے۔ چین کے زرعی منظرنامے کو نئی شکل دینے اور غیر ملکی ذرائع پر انحصار کو کم کرنے کی صلاحیت ہے۔ غذائی تحفظ کو بڑھانے کے لیے چین میں ایک سیاسی مشیر نے درآمد شدہ سویابین کے پائیدار متبادل کے طور پر اعلیٰ پروٹین والی مکئی کی تجویز پیش کی ہے، جس میں چین کے زرعی منظرنامے کو نئی شکل دینے اور غیر ملکی ذرائع پر انحصار کو کم کرنے کی زیادہ صلاحیت ہے۔ چین میں جانوروں کے چارے کے لیے درآمد شدہ سویابین پر انحصار اس کی غذائی تحفظ کی حکمت عملی میں مشکلات پیدا کر رہا ہے۔
हुआजोंग ज़रा यूनिवर्सिटी के सदर यान जियांगबिंग सोयाबीन के चारे को ज़्यादा प्रोटीन वाली मकई से तब्दील करने की कोशिशों की क़यादत कर रहे हैं। उनकी तहकीक उन्हें मकई के तजर्बाती खेतों से लेकर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन इंटरप्राइजेस तक मुल्क भर में ले जा चुकी है। चाइना पीपल्स पॉलिटिकल कंसल्टेटिव कॉन्फ्रेंस CPPCC की कौमी कमेटी के रुकन की हैसियत से यान ने मुसलसल 2 सालों से आला सियासी मुशावरती इदारे के सालाना इजलास में अपनी तजावीज़ पेश की हैं, जिसने वजारत ज़राअत और देही उमूर और दीगर अहम स्टेक होल्डर्स की तवज्जो हासिल की है। इस साल उनका मकसद पायदार ज़राअत के बारे में चीन के नुक्ता नज़र में बामानी तब्दीली लाना है और उनकी कोशिशों का इख्तिताम आला प्रोटीन वाली मकई की इक़साम की तरक्की पर हुआ है, जिसमें औसतन प्रोटीन का मवाद 10% है, जो मयारी मकई को 2% पॉइंट से पीछे छोड़ रहा है। इन इक़साम को पहले ही बड़े पैमाने पर तैयार किया जा रहा है। चीन अपनी काबिल काश्त ज़मीन के 1/3 हिस्से पर मकई की काश्त करता है, जिसकी गुज़श्ता साल की कुल पैदावार ने 290 मिलियन टन से तजावुज़ किया था। यहाँ वक्त है ब्रेक का, आप देखते रहिए GNN। वेलकम बैक। चीन पाकिस्तान ताउन और आइंदा का लाइहामल के मौजू पर पाकिस्तान में चीनी सफारत खाने की जानिब से खसूसी बैठक का अहतमाम किया गया। तकरीब में सीनियर तज्जियाकारों और मुख्तलिफ थिंक टैंक्स ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग ने कहा कि पाक चीन दोस्ती कई नस्लों से जारी है, जो मजबूत से मजबूत तर हो रही है। चीन पाकिस्तान ताउन और आइंदा का लाहे-अमल, इस मौजू पर पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने ने एक बैठक का एहतमाम किया, जिसमें ज़राए इब्लाग की मारूफ शख्सियात, थिंक टैंक्स और सीनियर तज्जियाकारों ने शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान में चीन के सफीर जियांग जाइडोंग का कहना था कि चीन और पाकिस्तान की दोस्ती 3 नस्लों से जारी है, जो मजबूत से मजबूत तर हो रही है। चीनी सफीर ने पाकिस्तान के सदर आसिफ अली जरदारी के हाल ही में चीन के कामयाब दौरे का हवाला देते हुए कहा कि चीन के सदर ममलकत शी जिनपिंग ने चीन और पाकिस्तान की आहनी दोस्ती और हमा मौसमी तस्वीराती ताउन की शराकतदारी को अहमियत का हामिल करार दिया। पाकिस्तान के लिए चीन की दोस्ताना पॉलिसी हमेशा पाकिस्तानी अवाम की जानिब मरकूज रही है। चीन पाकिस्तान के साथ मुख्तलिफ शोबों में अमली ताउन को मजीद गहरा करने, मुश्तरका तौर पर चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी का अपग्रेडेड वर्जन बनाने और पाकिस्तान की तरक्याती सलाहियतों को बुरुए कार लाने में मदद करने के लिए तैयार है। चीनी सफीर ने चीन पाकिस्तान ज़रई ताउन के समरात पाकिस्तानी अवाम तक पहुँचाने और जिद्दत तराजी के सफर में मजीद पेशरफ्त पर भी इजहार ख्याल किया। इस मौके पर उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि पाकिस्तान अपने मुल्क में मौजूद चीनी अहलकारों, मंसूबों और इदारों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत और यकीनी बनाएगा और दहशतगर्दी के खिलाफ 2 तरफ़ा और कसीरुल जहती ताउन को मजबूत करेगा। इस मौके पर चीन पाकिस्तान ताउन और दरपेश चैलेंजों के हवाले से शुरका ने पुरमग़ज़ गुफ्तगू की। सफ़ीर साहब ने बड़ी मुफस्सिल गुफ्तगू की और उन्होंने न सिर्फ सदर जरदारी के कामयाब दौरे के बारे में बात की, बल्कि उन्होंने बड़ा इहाता किया पाकिस्तान चीन के जो ताल्लुक़ात हैं गुज़श्ता कई दहाइयों पे मुहित जो हैं सब के बारे में बड़ी मुफस्सिल बात की। और ख़ास तौर पे ये जो सदर जरदारी के दौरे के हवाले से उन्होंने जो कहा कि हमारे यहाँ ये जो हाई लेवल विज़िट्स हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। आप देखिए गुज़श्ता अगर 1 साल में दिखाएँ तो हमारे वज़ीर आज़म गए, चीन के वज़ीर आज़म यहाँ पे आए, फिर हमारे सदर गए यहाँ पे, तो इसमें एक बड़ा मौका मिलता है ताल्लुक़ात की नई समत के तयन का और नई जहतों पे लेकर के जाने का। और उन्होंने ये भी बताया कि जो अंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं सदर जरदारी के दौरे में, उनके ऊपर अब बड़ी तेज़ी से अमल दरामद उन्होंने शुरू कर दिया और हमारे मुख्तलिफ महकमों से जाकर के उन्होंने बातचीत की है कि कैसे इनकी अमली जामा कैसे पहनाया जाए। ये सबसे ज़रूरी है हमारे। एक जो पॉजिटिव चीज़ जो सफ़ीर साहब ने निशानदही की कि गुज़श्ता 6-7 महीनों में जो हमारे ज़राअत के ज़री शोबे में जो तजारत हुई है उसमें पाकिस्तान बस सरप्लस है। हमने ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट की हैं चाइना को और कम मंगवाई हैं। तो उन्होंने बड़ी सही कहा है कि हमें ज़राअत के ऊपर फोकस करना चाहिए और इसमें अपनी कोऑपरेशन को बढ़ाना चाहिए। तो मेरा ये ख़्याल है कि मुश्किलात तो ज़रूर हैं और वो बहसीत मजमूई हैं मौजूद हर जगह में। तो हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए कि उन मुश्किलात को दूर करने की कोशिश करें ताकि हम सही मायनों पर चाइना की माशी तरक्की का फ़ायदा उठा सकें। आज की ब्रीफिंग बहुत मुफीद थी। आमतौर पे ये होता है कि हाई लेवल की जब विज़िट्स होती हैं तो आवाम को कुछ नहीं पता चलता। मीडिया में चंद हाइलाइट्स तो आ जाती हैं लेकिन निटी ग्रिटीज़ और उसकी तफसीलात नहीं आती हैं। तो आज की जो ब्रीफिंग थी इसमें चाइनीज़ एम्बेसडर साहब ने बहुत तफसील से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है
اور عوام کو اعتماد میں لیا ہے. آج آئے ہوئے جو لوگ تھے وہ میڈیا سے بھی تھے, تھنک ٹینک سے بھی تھے, اسکالرز بھی تھے اور پارلیمنٹیرین بھی تھے. انہوں نے ایک بہت اچھا میسیج دیا ہے اور ایک بہت اچھی روایت قائم کی ہے. اس طریقے سے پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چلے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں, دونوں ملکوں کے جو لیڈر جب ملتے ہیں تو کیا اچھے ڈیسیجن ہوتے ہیں, اس کے کیا مثبت اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی جو بریفنگ تھی بہت ہی مفید تھی. عوامی رابطے بڑھانے چاہیے, خاص کر یوتھ کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. یوتھ ہمارا مستقبل ہے, یوتھ کو ٹرین کرنا چاہیے. جو دوستی ہمارے آباء و اجداد نے, ہمارے بزرگوں نے جو قائم کی تھی پاک چین دوستی, اسے ہم نے اپنے یوتھ میں ٹرانسفر کرنا ہے. اور اس طریقے سے ہم اس چیز کو یقینی بنائیں گے کہ یہ پاک چین دوستی دن بدن مزید مستحکم ہوگی اور بہتر ہوگی. چیلنجز سے ہم لوگ گھبرانے والے لوگ نہیں ہیں. ہم لوگ مستقل مزاج ہیں اور مستقل جدوجہد جاری رکھیں گے. جتنے بھی چیلنجز آئیں, جتنی بھی مشکلات آئیں, ہم ان سب کو اوور کم کریں گے اور اس دوستی کو آگے بڑھائیں گے. اس کا گلوبل بات یہی تھا کہ اب ہم نے یہاں سے آگے کیسے جانا ہے. جس طرح دنیا چینج ہو رہی ہے ریجنل اور گلوبل لیول پہ, تو اس ریلیشن شپ کو بھی آگے بڑھانے کے لیے آپ کو ملٹی فیسیٹڈ چیزیں کرنی پڑیں گی. ہم 74 سالوں کا جو تعلق ہے اس فیز پہ آگے, جس میں دنیا بڑی تیزی سے ترقی کر رہی ہے, اور اب جو چین اور پاکستان کا ریلیشن شپ ہے اس کو نئی جہت پہ کیسے لے کے جایا جائے, اس کے لیے کچھ نئی سجیشنز کا کیا گیا, اعتماد ایک دوسرے کے اوپر کیا گیا, وزٹس جو بائی لیٹرل ہائی لیول کے ہوتے ہیں اس کے اوپر ذکر کیا گیا, سی پیک کے فیز 2 کا ذکر کیا گیا, نئے ایریاز کا ذکر کیا گیا جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس, کوانٹم کمپیوٹنگ, ایگریکلچر کو جو ہے پاکستان کی طرف سے بڑی توجہ دی گئی. اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن جو کہ تھوڑی سی کم ہو گئی تھی, اس کو پاکستان میں کس طرح شفٹ کرنا ہے, اکنامک زونز جو کہ پاکستان کی ذمہ داری تھی بنانا, اس کے کام کو جلدی کیسے لے کے جانا ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوئی. میرا خیال ہے ایک بہت اچھی جو بیٹھک تھی جس میں نئی چیزوں کے اوپر جو ہے وہ, اور کلائمیٹ چینج کے اوپر بہت جو ہے خصوصی توجہ دی گئی, کیونکہ چائنا کے اندر بہت زیادہ کلائمیٹ سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. چائنا کی ایکسپرٹیز بہت زیادہ ہے, تو اس کو پاکستان کس طرح یوٹیلائز کر سکتا ہے, اس کو سی پیک کے اگلے فیز میں اور چین اور پاکستان کے ریلیشن شپ کے اندر کس طرح ڈھالا جائے, اس کے اوپر گفتگو ہوئی. پاکستان چائنا کے گلوبل سیکورٹی انیشیٹو ہے, اس کا جب سے یہ اس کا افتتاح ہوا تو اس کا حصہ ہے. ابھی ریسنٹلی جو نیشنل سیکورٹی کے اندر گفتگو ہوئی اس میں پاکستان نے کھل کے اس کی حمایت کی, اور ایس سی او کے اور گلوبل سیکورٹی کے تناظر میں چین اور پاکستان نے اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ مل کے ملٹی پرونگ اسٹریٹجی بنایا جائے, جس میں باقی ملکوں کو, ریجن کے ملکوں کو بھی شامل کیا جائے, تاکہ دہشت گردی کے خلاف اور سیکورٹی کے جو وولٹائل سچویشن ہے اس سے کس طرح نمٹنا ہے, اس کے اوپر گفتگو ہوئی. اور اس کے اوپر یہ بھی اعادہ کیا گیا کہ آپ جو ہے پاکستان کی جو کیپیسٹی بلڈنگ ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر اور لا انفورسمنٹ کے اوپر, اس کو کس طرح بڑھایا جائے اور اس کو باقی ملکوں سے کیسے کنیکٹ کیا جائے, یہ ایک بڑا اہم اقدام. اگلے سال چین اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات کے قیام کی 75ویں سالگرہ منائی جائے گی. دونوں ممالک ثقافت, تعلیم, میڈیا اور دیگر شعبوں میں تعاون کو مزید گہرا کرنے کے لیے کوشاں ہیں. موبائل اب نہ صرف رابطے میں رہنے کے لیے بلکہ روزمرہ کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے. ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 19 کروڑ موبائل فون زیر استعمال ہیں. اس شعبے میں کچھ فون بیرون ملک سے درآمد کیے جاتے ہیں جن پر کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا تھا, لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. اس رپورٹ میں جانیں. موبائل فون اب رابطے میں رہنے کے علاوہ روزمرہ کی بنیادی ضرورت بن چکا ہے. ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں لگ بھگ 19 کروڑ موبائل فون زیر استعمال ہیں. اس شعبے میں کچھ عرصے قبل زیادہ تر فونز درآمد کیے جاتے تھے جس پر کثیر زر مبادلہ خرچ ہوتا تھا، لیکن اب صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے. موبائل فونز کی ایک بڑی درآمدی منڈی یعنی پاکستان اب مقامی طور پر فونز کی تیاری کی طرف مائل ہو چکی ہے، جس میں چین کی سرمایہ کاری، اختراعات اور مہارت شامل ہے. ایئر لنک کمیونیکیشن کے ذیلی ادارے سلیکٹ ٹیکنالوجیز نے پاکستان میں چینی موبائل فونز کے مختلف برانڈز مقامی طور پر تیار کرنے کا کام شروع کیا، جس سے نہ صرف مقامی آبادی کے لیے روزگار کے وسیع مواقع پیدا ہوئے
बल्कि मोबाइल फ़ोन्स की पाकिस्तानी मार्केट में एक इनकलाबी दौर का आगाज़ भी हुआ। हमारी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी पॉपुलेशन है। तो जो हमारी पॉपुलेशन है 230 मिलियन की पॉपुलेशन है, एक ये बहुत बड़ी मार्केट कहलाती है। 1.5 to 2 मिलियन सेट मंथली पाकिस्तान के अंदर कंज्यूम हो रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम अफोर्डेबल डिवाइसेस के ऊपर ज़्यादा काम करें, पर मासेस के लिए जो हम काम कर रहे हैं वो टेक्नो है, आईटेल है, शॉमी है, ये ब्रांड्स हैं जो एक अफोर्डेबल डिवाइसेस के अंदर आते हैं। So what I've seen so far is super impressive. ये है कि यहाँ से अब आगे कैसे लेके जाना है। आपको पता है कि 5G की ऑक्शन होने वाली है अगले 4-1 महीने में। हम ऑलरेडी 5G के काफ़ी सारे हैंडसेट्स बना रहे हैं, काफ़ी सारे मॉडल्स बन रहे हैं। अब हम इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि वो 5G जो अफोर्डेबल प्राइसेस में लोगों को मिले, ताकि जब 5G स्पेक्ट्रम आए, ऑक्शन हो, तो उसके बाद लोगों की सेट भी अप्रोच में हो। We have only about 1.5% of our smartphones which are 5G enabled. So इतना स्पेक्ट्रम में भी बंदा इन्वेस्ट करे, बाकी सारी चीज़ें करें। हैंडसेट्स we will have to actually flood the market very quickly. लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी तो हमारे पास 1 मिलियन हैंडसेट पर मंथ की है और इस वक्त हम 4 से 5 लाख पे ऑपरेट कर रहे हैं। और ऑफ कोर्स इन सारों को हम 5G में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। वी हैव द स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन है। दुनिया तो AI और इन चीज़ों में जा रही है, एंड विदाउट 5G हम उस चीज़ में कभी भी नहीं आगे जा सकते। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारे पास शिपमेंट्स आती हैं जो कि चाइना से इंपोर्ट होती हैं हमारे पास। तो हमारे पास वेयर हाउसेज हैं, वहाँ पर हमारे पास मटेरियल्स आते हैं। उसके बाद हमारी जो Xiaomi के स्टैंडर्ड्स हैं, जिस तरह से उनके स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं, वहाँ पर हम IQC सैम्पलिंग करते हैं और IQC सैम्पलिंग करने के बाद उन मटेरियल्स को हम बाय मटेरियल कीपर्स वो अपनी प्रोडक्शन लाइंस पर भेजते हैं। उसके बाद आगे उसके फर्दर पॉइंट्स हैं, जैसे कि सब बोर्ड हैं, मेन बोर्ड हो गया, हमारे पास थर्मल ग्लू है, बैटरी रोलिंग प्रेसिंग हो गया, हमारे पास आइडल फिक्सचर हो गए, और हमारे पास जो बैटरी कवर लगाने के लिए हैं तो उसके लिए भी एक अलग अलग से मशीन है। तो ओवरऑल जितना भी काम होता है वो ज़्यादा मशीन से ही किया जाता है यहाँ पर। इन मोबाइल्स को हर तरह से सारिफीन के रुझानात को मद्देनजर रखते हुए टेस्ट किया जाता है ताकि एक देरपा और पायदार प्रोडक्ट सारिफीन के इत्मीनान का बायस बने। यहाँ सिर्फ मोबाइल फोन्स ही तैयार नहीं हो रहे, बल्कि मकामी अफराद को रोजगार के साथ साथ जदीद टेक्नोलॉजी और आलमी मयार की तरबियत तक रसाई को भी मुमकिन बनाया जा रहा है। इल्म और तरबियत की ये मुंतकिली ऐसी महारत फराहम कर रही है जिससे पाकिस्तान में मुस्तकबिल के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी क़ुव्वत भी तैयार होगी। मैं जब यहाँ पे आया था तो इस फील्ड से रिलेटेड मुझे कुछ आइडिया नहीं था। ये यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्टाफ था, बाकायदा चाइनीज़ स्टाफ था जिन्होंने हमें पूरी ट्रेनिंग दी है कि मशीन यहाँ किस तरह वर्क करती है, प्रोसेस यहाँ किस तरह वर्क करता है, और ये जो भी चीज़ हो रही है वो किस लिए यूज़ हो रही है और किस लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे कोई भी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर इंडस्ट्री हो, यहाँ पे जो एक्सपीरियंस मुझे मिला है वो हर जगह करामद है। और मैं समझता हूँ कि किसी भी यूथ को इस तरह की इंडस्ट्री में ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, ताकि क्योंकि उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उनके करियर के लिए बहुत कारगर साबित रहेगा। हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो हमें ओवरऑल टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता था, लेकिन Xiaomi एयरलिंक ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ पर हमने मोबाइल्स, एक लो प्राइस मोबाइल से लेकर एक हाई प्राइस मोबाइल को हमने यहाँ पर बनते देखा है और उसको खुद डील किया है कि कैसे मोबाइल बनते हैं, उसकी क्वालिटी को अच्छे से अच्छा किया है, यहाँ पर प्रोडक्शन को बहुत अच्छे से अच्छा देखा है। तो माशाल्लाह से मैं तो बहुत ज़बरदस्त हूँ। बहुत अच्छा है कि और कंपनीज़, चाइनीज़ कंपनीज़ हमारे पास यहाँ पर आएँ और वो यहाँ पर काम करेंगी। इंशाल्लाह हम भी उनको बहुत अच्छा आउटपुट देंगे। यहीं से स्टार्ट किया हमने काम का, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है इस कंपनी में आके। यहाँ पे मेल फीमेल इस तरह को कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पे देखा नहीं जाता, दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। और मैं कहती हूँ कि यहाँ पे और फीमेल्स को भी आना चाहिए, आके उनको भी मौके फ्राहम किए जाए, नई चीज़ें सीखने को मिलती है यहाँ पे।
ان جدید موبائل فونز کی مقامی سطح پر تیاری سے ملک کی معیشت پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ دہائیوں تک بیرون ملک سے فونز کی درآمد اور پھر شرح مبادلہ کے اتار چڑھاؤ سے اسمارٹ فونز مہنگے ہونے کے ساتھ ساتھ صرف ایک مخصوص طبقے تک محدود رہے، لیکن اب ایسا نہیں۔ وہ تمام وہ فیچرز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا رہے ہیں سلولی اپنے پروڈکٹس کے اندر، جو کہ ہائی اینڈ فونز کے اندر اویلیبل ہوتے ہیں۔ سو دس از دا بیسک ریزن کہ کسٹمر ان کی طرف کنورٹ ہو رہا ہے جن کی بائنگ پاور اتنی زیادہ نہیں ہے، اور وہ سیم فیچرز انجوائے کرنا چاہتے ہیں جو کہ ایک ہائی اینڈ فون کے اندر اویلیبل ہیں۔ سو وہ پھر کسٹمر اس کو بائی کرنے پہ انٹرسٹڈ ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں جو فون ہیں ان سے بہتر مل رہے ہیں کم بجٹ میں، ٹھیک ہے۔ بجٹ ہمیں ظاہر سی بات ہے، جب فون لینا ہے تو ایک بجٹ بھی دیکھنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب کم بجٹ میں ہمیں سیم اسپیسیفکیشن یا اس سے اچھی اسپیسیفکیشن ملیں، ٹھیک ہے، تو پھر بندہ دیکھتا ہے، تو وہ چیز تو دیکھتے ہیں۔ ٹیکنالوجی وائز بھی بہت اچھا فون ہے، نیو فیچرز آ رہے ہیں۔ مین ایشوز ہوتا ہے ڈاٹے کا، کہ آپ ایک فون جب یوز کر رہے ہو اس میں آپ کا ڈاٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاٹے میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، ہر بندے کو وہ ایشو ہوتا ہے کہ میرا ڈاٹا شفٹ نہیں ہوتا، اس لیے وہ اپنا برانڈ چینج کرتے۔ تو اس میں یہ بھی سب سے بڑی جو ہے نا ہمیں گڈ ول مل رہی ہے کہ ہمارا جو ڈاٹا وہ ایزیلی ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے اہم ہے کہ اپنے علم اور وسائل میں دوسروں کو شریک کیا جائے، اور چین اسی بنیادی اصول پر کاربند ہے۔ چائنا بہت تیزی سے R&D بھی کرتا ہے۔ وہاں آپ جائیں کمپنیوں کے اندر 400 لوگ R&D سینٹر، 500 لوگ ایک چھوٹی کمپنی کے R&D سینٹر میں بیٹھے ہیں، دے کیپ آن تھنکنگ کہ ہم نے کس طرح پروڈکٹ کو اچھا کرنا ہے، بہتر کرنا ہے۔ تو چائنا از گوئنگ فاسٹ، اور یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ چائنا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اور ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے۔ تو ہمیں وہ R&D میں پیسے لگانے کی ضرورت نہیں پڑ رہی جو ہمیں ریسرچ کرنی پڑتی یا کوئی ڈیولپمنٹ پروڈکٹ بنانے کے لیے، وہ ہمیں چائنا ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے اس طرح سے۔ چینی موبائل فونز کی پاکستان میں تیاری کی کہانی ٹیکنالوجی کی منتقلی سے بھی کہیں آگے کی بات بن چکی ہے۔ ہنرمند افرادی قوت سے لے کر ایک عام صارف تک، اور کاروبار کرنے والوں سے لے کر ملکی معیشت کے فروغ تک، یہ مشترکہ خوشحال مستقبل کی راہ ہموار کر رہی ہے۔ یہاں وقت ہے بریک کا، آپ دیکھتے رہیے GNN۔ ویلکم بیک۔ چین کے خود اختیار شہر ارومچی کی دلچسپ جگہیں اور یہاں کے بین الاقوامی بازار کی سیر کیجیے چائنا ٹریول کی اس رپورٹ میں۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عفت اور آج میں شنجانگ ویئور خود اختیار علاقے کے دارالحکومت ارومچی میں موجود ہوں، اور یہاں بہت سے زیادہ دلچسپ جگہ ہیں، اور آج میں آپ کو سیر کرواؤں گی شنجانگ بین الاقوامی بازار۔ تو آئیے میرے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یوریشین برا عظیم کے اندرونی علاقوں میں ایک شہر ہے جو اپنے منفرد خوبصورتی، وافر وسائل اور عالمگیر خصوصیات کے لیے جانا جاتا ہے۔ ارومچی نہ صرف چین کے شنجانگ ویئور خود اختیار علاقے کا سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی مرکز ہے، بلکہ وسطی ایشیا اور مغربی ایشیا کا ایک بین الاقوامی تجارتی مرکز بھی ہے۔ یہاں دنیا کے بڑے گراؤنڈ بازار کی حیثیت سے شنجانگ انٹرنیشنل گراؤنڈ مارکیٹ اسلامی ثقافت، فن تعمیر، تجارت، تفریح اور کیٹرنگ کے شعبوں پر مشتمل ہے۔ آئیے یہاں کے انوکھے ماحول پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ میرے پیچھے یہ ارڈاؤ چاؤ مسجد ہے جو چین خاندان میں تعمیر کی گئی ہے اور جس کی تاریخ تو 100 سال سے زیادہ ہے، اور اس کا گر لگ بھگ 2400 اسکوائر میٹر ہے، اور ایک ساتھ 300 لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے نا۔
पुरुमची में हर जगह आप इस तरह की इस्लामी इमारतें देख सकती हैं। अपने मुफरद अंदाज और रंग के साथ ये कदीम शाहराह रेशम और इससे जोड़ी खुशहाली का मंजर पेश करती है। शिनजांग में मुख्तलिफ अक़लियती कौमियतों के लोग रहते हैं, जैसे उइग़ुर कौमियत, काज़िक कौमियत, मंगोल कौमियत वगैरह हैं। और मुख्तलिफ कौमियतों के अपनी अपनी सकाफ़त और रस्म व रवाज है। और इस बाज़ार में हम मिल सकते हैं कि मुख्तलिफ कौमियतों के लिबास, लज़ीज़ खाने और सकाफ़ती चीज़ें हैं। शिनजांग में 13 अक़लियती कौमियतें रहती हैं। अब शिनजांग इंटरनेशनल ग्राउंड मार्केट में मजबूत कौमियती खुसूसियात और इलाकाई सकाफत का मुशाहिदा कर सकते हैं। कौमियती मुल्बसात से लेकर दस्तकारी तक, लजीज खानों से लेकर कौमियती मौसीकी के साज तक शिनजांग की सकाफत यहाँ एक साथ नज़र आती है। उरुमची एक बैनुल-अक़वामी सकाफती तबादले और तिजारत का मरकज़ भी है। ये कदीम शाहराह रेशम का एक अहम हिस्सा है, जहाँ दुनिया भर से आया हुआ सामान मिल सकता है और आप बैनुल-अक़वामी कारोबारी माहौल को महसूस कर सकते हैं। सैर करने के लिए लजीज खाना लाजमी है ना, और शिनजांग में इस बाजार में क्या लजीज खाने मौजूद हैं, तो मेरे साथ देखते हैं। सुना है शिनजांग में नान के एग्जाम 1000 से ज़्यादा है। छोटा नान, बड़ा नान और स्वीट नान या नमकीन नान सब कुछ मौजूद है। जो भी आप पसंद करते हैं यहाँ मिल सकते हैं। शिनजांग में नान बनाने वाले 6 अहम इलाके हैं, तो हामी, खुचे, हेतियन, काशगर, आतुशी, तुरुफान है। और मुख्तलिफ इलाके में नान की मुख्तलिफ इक़साम मौजूद है और ये नान भी दूसरे ममालिक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अब देखें ये माथन कढ़ाई है, देखने में कितने लजीज हैं। पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है ना। और ये इसका नाम है खाओपाओ, जैसे समोसे की तरह है। और इसमें भी माथन है और प्याज है, बहुत लजीज है। और इसके साथ साथ भी बारबेक्यू है। इसका नाम है सांज़, जो आटा, ऑयल और शुगर से बनाई गई है। और ये शिनजांग के एक खुसूसी मिठाई है, जो अहम त्यौहार के मौके पर, जैसे ईद के मौके पर ज़रूर खाते हैं। अगर आप शिनजांग आते हैं तो ज़रूर दूध पत्ती टेस्ट करेंगे। यहाँ नमकीन दूध पत्ती है और स्वीट दूध पत्ती भी है। और एक खुसूसी चीज़ है तो ऊँट की दूध बनाने वाली दूध पत्ती है, आप ज़रूर टेस्ट करें। शिनजांग के खुसूसी जोग्राफियाई माहौल और आबो हवा की वजह से यहाँ बहुत से ज़्यादा मुख्तलिफ किस्म के खुश्क मेवे हैं। और ये जायके बहुत अच्छे हैं, बहुत मीठे हैं। और तो न सिर्फ यहाँ आने वाले सयाह खरीद कर सकते हैं, बल्कि ई-कॉमर्स के ज़रिए चीन भर में, यहाँ तक कि दुनिया भर में ये खुश्क मेवे फरोख्त किए जाते हैं। उरुमची का फूड टूर हर सयाह के लिए लाजमी है, उसे मिस नहीं करना चाहिए। दमबख्त से लेकर बलाओ तक, नान से लेकर खुश्क मेवा जात तक, खाने का हर जायका शिनजांग का मुनफरिद जायका है। अब देखें यहाँ बहुत से ज़्यादा मसनूआत हैं जो शिनजांग के सकाफती खुसूसियात के हामिल है। और यहाँ आने वाले सयाह तो ये छोटी छोटी चीज़ें अपने घर में ले जा सकते हैं। आजकल ट्रैवल फोटोग्राफी बहुत मशहूर है और बहुत से ज़्यादा सयाह यहाँ आते हैं और इस बाज़ार में मुख्तलिफ कौमियतों के लिबास पहनकर तो अपनी खुसूसियातें बनाते हैं और तस्वीर खींचते हैं। उरुमची का सफ़र इस्लामी रंग और बैनुल-अक़वामियत का सफ़र है, जिसे आप न सिर्फ तारीख़ और सकाफ़त के रंगों को महसूस कर सकते हैं, बल्कि एक जदीद शहर की खुशहाली भी देख सकते हैं। यहाँ आपको रवायत और जदीदियत का मुकम्मल इम्तिज़ाज मिलता है।
उरुमची एक ऐसा शहर है जो इस्लामी खसूसियात, बैनुल अक़वामियत और सकाफ़ती रस्म व रवाज को यकजा करता है और यहाँ हर जगह अपनी अपनी कहानी है। उरुमची आपको खुश आमदीद। चाइना टुडे से इस हफ्ते इतना ही। किसी भी खबर की मज़ीद तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट GNNHD.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। आप देखते रहिए GNN, क्योंकि GNN जानता है।